اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پیناما کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اور جس طرح ہر پیشی کے دوران بار بار وہی بات سامنے آئی ہے، آج پھر سے وہی بات سامنے آ گئی کہ جب نعیم بخاری صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں یہ غیر تصدیق شدہ ہیں، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کے کاغذ آپ ہمیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ثبوت والے کاغذ ہیں ان کی جانچ پڑتال بھی نہیں ہوئی اور ان کی تصدیق شدہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو کیا یہ چاہا جا رہا ہے کہ اوتھ سے ہٹ کے یا آئین سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو وہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر یک لخت ایک انکشاف کیا آج۔ وہ انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی میں تو سٹپنی وکیل ہوں۔ یہ ان کے لفظ تھے۔ سپریم کورٹ کی عدالت میں یہ لفظ استعمال ہوئے کہ میں تو سٹپنی وکیل ہوں، اصل وکیل تو حامد خان ہے، وہ بھاگ چکا ہے۔ اور اس بات پہ میں قریب ہی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب یہ حالت ہے، ایک طرف ایک قوم کے سامنے چہرہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں، کہ جی یہ ڈاکو ہیں، کہ جی یہ الزام نہیں یہ ثبوت ہیں، اور ساتھ ہی کلا بازی کھا کے کہتے ہیں جی ہمارا تو کام ہے الزام لگانا اپوزیشن کا، ثبوت لانا تو محکموں کا کام ہے۔ یہ کس قسم کا گنونا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر جو روایتی طور پر وہ گھسے پھٹے بیان ہیں کہ جی آپ وزیر اعظم بدلیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کی عوام کی جو ووٹوں سے دیے ہوئے اختیار ہے وہ نپٹا رہے ہیں، یہ کسی اپوائنٹمنٹ کے تحت نہیں آئے ہیں یہاں پر، یہ پاکستان کی عوام کی رائے ہے۔ اس بات کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس بات کو مدھم نہیں کیا جا سکتا۔ اس جمہوریت میں آئین کے مطابق جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان کو پاکستان کی عوام نے دیے ہیں۔ جس پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی کو بائی الیکشنز میں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں، کینٹونمنٹ الیکشنز میں، کشمیر کے الیکشنز میں، گلگت بلتستان کے الیکشنز میں، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کے پی ہو، بار عوام نے ابھی حال ہی میں مینڈیٹ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر کو ایز چیئرمین آف دی پارٹی کہ آپ پاکستان کے دلوں کی دھڑکن کے لیڈر ہیں اور آپ کے نیچے ہم پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارا جو کھیل رچایا جا رہا ہے وہ اس رائے کو، اس عوامی امنگوں کو، امیدوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ جو ہے وہ 1 سال سے ڈیلے کر دیا گیا، وہ تمام معاہدے جن میں سے پاکستان کی بجلی پوری ہونی تھی، جن میں سے پاکستان کے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے جو ہے وہ بروئے کار آنے تھے، اب جب کہ خٹک صاحب خود چلے گئے ہیں چائنا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ پروجیکٹ ٹھیک تھا، کل تک وہ اس کو روک رہے تھے۔ تو یہ جو تاخیری حربے ہیں یہ سیاسی چالیں ہیں کہ نون لیگ کی حکومت عوام کی نظروں میں آگے بڑھتی ہوئی نظر نہ آئے، لیکن اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان جب یہ پارلیمنٹ کی لان تان کرتے ہیں پارلیمنٹ کو ہو رہا ہے، جب یہ الیکشن کمیشن کی لان تان کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو ہو رہا ہے، جب یہ یہاں پر اس سائن بورڈ کے سامنے آپ نے دیکھا لوگوں نے اپنی دھلی ہوئی شلواریں سوکھنے کے لیے ٹانگ نہیں تھیں دھرنے کے دوران، سب پاکستان نے دیکھا ہے۔ آج وہیں پر بیٹھ کے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں انصاف دیا جائے، اسی پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ دیے گئے تھے، قبریں کھودی گئی تھی، کفن باندھے گئے تھے، کہا تھا اس کو گھراؤ، اس کو جلاؤ، ان کو بیچ میں بند کر دو، باہر نہ نکلنے دو۔ آج اسی پارلیمنٹ سے یہ ساری جماعت ٹی اے ڈی اے بھی لے رہی ہے، تنخواہ بھی لے رہی ہے، وہاں پر جا کے بیٹھتی بھی ہے، کہتے ہیں ہمارا حق ہے بات کرنا۔ یہ مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپ رہی ہے۔ ان کی عمر جو ہے، یہ جو بابا جی ہمارے، یہ بابا آف شور نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دے رہی کہ میں اگلا الیکشن میں میں ہار جاؤں، تو آگے میرا کیا بنے گا؟ یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ تمام سب کو پتہ ہے، یہ خود مانتے ہیں، انہوں نے عدالت میں مانا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام کہیں نہیں ہے پیناما پیپرز میں، ایک کو رتی بھر بھی ثبوت پرائم منسٹر کے خلاف سامنے نہیں آیا۔
کبھی ادھر سے کان پکڑتے ہیں، کبھی ادھر سے کان پکڑتے ہیں، کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، کبھی کوئی بیان دیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پورا اطمینان ہے. آج تک ہمارے وکیلوں کو پورا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جواب دے سکیں. جب ان کی باری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ پورا جیسے جوڈیشل کمیشن الیکشنز پہ بنا تھا اسی طرح سے یہ بھی سمجھ آئے گا. اور یہ بھی آپ دیکھ لینا، یہ میں نہ مانوں والی جو ان کی ایک طریق ہے وہ آگے چلے گی. یہ پھر کہیں گے کہ جی ہم نہیں مانتے. تو میں سمجھتے ہیں کہ سوال کا جواب دیں، آپ کے خلاف تھانہ پارا میں جو مقدمہ آیا گن کلب کے اس کو مینیجر کو مارنے کا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ وہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ ایک ایپلیکیشن ہے، ان کا ورژن ہے، اور اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے پریس کو بھرپور جواب دے دیا. آج وہ چھپا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں پلیز. صاحب یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں آتا تو کیا اگر وہ دوبارہ دھرنے کی طرف جاتی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ ان کی چوائس ہے. آپ نے پہلے بھی دھرنا دیکھ لیا، دھرنے کا انجام بھی دیکھ لیا، پھر ہم نے لاک ڈاؤن بھی دیکھا، اس کا بھی انجام دیکھ لیا. تو ان کو اللہ ہی جو ہے ہدایت کرے کہ یہ پاکستان کی پناہ بنتے ہیں. احسن اقبال کو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ آپ وزیر اعظم نامزد کر دیں، اور ایسے شخص کے نام کے ساتھ شریف میں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں اس میں بھرپور جواب جو ہے احسن اقبال صاحب نے خود ہی دے دیا، آپ اخباروں میں پڑھ لیں. اچھا سر، یہ نون لیگ کی طرف سے ایک اجلاس بلایا گیا ہے آج، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تمام جماعتوں سے مشاورت ہو گئی ہے کیا سب جماعتیں جو جی اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے، اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کا بہترین طریقہ کار جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ فیصلے سامنے آئیں گے آپ کو ہم اعلان کر دیں گے. اچھا دانیال صاحب، ان کا کہنا ہے کہ پہلے پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر جاتا رہا اور واپس بینکوں کے ذریعے آتا رہا ہے. کیا کوئی ایسے ثبوت پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں؟ یہ کل آپ نے خود سنا کہ جب یہ نعیم بخاری صاحب نے یہ جرا کی تو جب پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں اس کے کوئی ثبوت آپ کے پاس ہیں، تو انہوں نے کہا مائی لارڈ آئی کلوز ہیئر، اور آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، سارے نے دیکھا، یہ سارے میڈیا اندر تھا جب یہ بات ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس میں آگے کوئی جواب دینا تو مقصد ہی نہیں رکھتا. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے میڈیا کو بریفنگ دی جا رہی تھی، جس میں دانیال عزیز کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں اور جمہوریت کو مدھم نہیں کیا جا سکتا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی